سلطان مراد چہارم کا فرمان لے جانے والا قاصد جب پسینے سے شرابور تھکے ہوئے گھوڑے پر سوار بغداد کے دروازے پر پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اذان کی آواز سن کر قاصد گھوڑے سے اتر پڑا اور لگام ہاتھ میں لے کر ایک ستون کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ ترکی میں ہر مسلمان ملک کی طرح رواج ہے کہ اذان کے وقت تمام کام بند کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ گفتگو بھی بند کر دی جاتی ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو گفتگو پھر شروع کر دی جاتی ہے اور کام بھی معمول کے مطابق شروع کر دیا جاتا ہے۔ اگر مسافر سفر میں ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے اور اذان ختم ہونے پر پھر سفر پر چل پڑتا ہے۔ سلطان مراد کا فرمان لے جانے والا گھڑ سوار قاصد بھی ایسا ہی تھا۔ جب اذان ختم ہو گئی تو وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ جب قاصد مسجد کے پاس پہنچا تو بغداد کا والی اور اس کا عملہ ابھی مسجد سے باہر نہیں نکلا تھا۔ قاصد نے شاہی فرمان بغداد کے والی کو دے دیا۔ فرمان میں کہا گیا تھا کہ سلطنت عثمانیہ میں بھیک مانگنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب کوئی شخص بھیک نہیں مانگ سکتا۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلایا گیا تو اس شخص کو سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص کو بھی سزا ملے گی جو کسی فقیر کو بھیک دے گا، چاہے یہ بھیک پیسوں کی شکل میں ہو یا روٹی وغیرہ کی شکل میں۔ اس بارے میں نہ تو بچے بوڑھے میں فرق کیا جائے گا اور نہ مرد عورت اور نہ معذور اور ہٹے کٹے آدمی میں۔ جرم کرتے ہوئے جس کو بھی پکڑا جائے گا اس کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ بغداد کے پاشا نے سلطان کا فرمان اسی وقت لوگوں کو سنا دیا اور بعد میں اس کے آدمیوں نے شہر میں اعلان کرا دیا۔ فرمان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو غریب آدمی کام کرنے کے لائق ہوں ان کو کام فراہم کیا جائے اور جو لولے لنگڑے اور معذور ہوں ان کو ایک جگہ جمع کر کے بیت المال سے ان کی مدد کی جائے۔ یہ فرمان سلطان مراد چہارم کا تھا اور سلطنت عثمانیہ کا ہر شخص یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان مراد کے حکم کے آگے سر جھکا دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ خلاف ورزی کرنے والے کی گردن سلطان کے سامنے بال سے بھی پتلی تھی۔ بغداد کے والی نے یہ حکم اپنے صوبے کے تمام حاکموں اور امیروں کو بھی پہنچا دیا، ان میں کویت کا امیر بھی شامل تھا۔ یہ ایک ظالم شخص تھا، اس کے آدمیوں نے اس علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا۔ سلطان کا حکم ملنے کے بعد یہ شخص ظلم و ستم میں اور بھی دلیر ہو گیا۔ شاہی فرمان کے اعلان کے چند دن ہی ظہر اور عصر کے درمیان امیر کے سپاہی ایک بوڑھے شخص کو بھیک مانگنے کے الزام میں پکڑ لائے۔ یہ بوڑھا قصبے کی جامع مسجد کے سامنے بیٹھا تھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا۔ گزرنے والوں نے اس کو حاجت مند سمجھا لیکن شاہی حکم کی خلاف ورزی کے ڈر سے اسے کچھ نہیں دیا۔ ہر شخص اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے منہ پھیر کر گزر جاتا تھا، لیکن امیر کے سپاہیوں نے جب اسے ہاتھ پھیلائے دیکھا تو گرفتار کر کے امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ تم نے کس طرح بھیک مانگنے کی ہمت کی؟ کیا تم نے شاہی فرمان نہیں سنا اور کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ امیر نے ایک جنگلی بھینسے کی طرح گرجدار آواز میں پوچھا۔ اے امیر، میں نے فرمان بھی سن رکھا ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، بوڑھے نے سر جھکا کر نرمی سے جواب دیا۔ اس جواب پر امیر پاگلوں کی طرح چلایا، یہ بات ہے، یعنی تم نے جان بوجھ کر میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ بوڑھا شخص یا تو بیوقوف تھا یا دیوانہ، یا پھر وہ جان بوجھ کر امیر سے مذاق کر رہا تھا اور اس کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ اس نے جواب دیا، جی نہیں، میں نے کسی کی مخالفت نہیں کی، میں نے تو صرف اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے۔ بیوقوف بوڑھے، تمہیں معلوم ہے کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کی سزا موت ہے، امیر نے غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے کہا۔ اے امیر، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، میں نے جو کچھ کیا حکم کے دائرے میں رہ کر کیا، بوڑھے نے جواب دیا۔ لیکن حکم یہ ہے کہ بھیک مانگنے والے کو قتل کر دیا جائے، امیر نے کہا۔ امیر کی اس بات پر بوڑھا کسی قدر تلملایا اور بولا، اے امیر، میری بات اچھی طرح سن لے، حکم میں صاف کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے ان کو موت کی سزا دی جائے گی۔ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، اگر بھیک مانگ رہا تھا تو اپنے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ بوڑھے کے اس جرأت مندانہ جواب پر کمرے میں خاموشی چھا گئی، امیر بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جی ہاں اے امیر، اس عاجز نے بھیک نہیں مانگی، کسی دوسرے بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، آپ سے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ ایک انسان دوسرے انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے جو مجھے آپ کچھ دے سکیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں، دینے والے آپ نہیں صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر آپ چاہیں بھی تو مجھے نہیں مار سکتے اور اگر مجھے موت سے بچانا چاہیں تو بھی نہیں بچا سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ میری موت آپ کے ہاتھ سے مقدر ہو چکی ہے۔
بوڑھے تم بہت گستاخ ہو اور قتل کیے جانے کے لائق ہو۔ بوڑھا خاموش نہیں ہوا، وہ برابر وہی بات دہراتا رہا جو اب تک کہتا آ رہا تھا۔ جب آپ کے سپاہی آئے تو میں مسجد کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں انسانوں سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا تھا، میں اپنے اللہ سے کہہ رہا تھا کہ تو ہی میری ضرورت پوری کر، میں تیرا ہی محتاج ہوں اور تو ہی دینے والا ہے۔ لیکن آپ کے ہونٹوں کے درمیان جو چیز لکھ دی گئی تھی اس کا ہونا ضروری تھا، اس لیے آپ کے آدمی آئے اور مجھ بے گناہ کو پکڑ لیا۔ لیکن اے امیر، یہ نہ بھولنا کہ تمہاری بھی ایک ضرورت ہے، اور وہ ہے لوہے کا ایک ٹکڑا۔ میری تقدیر جس طرح آپ کے لبوں پر لکھ دی گئی ہے، اسی طرح آپ کی تقدیر بھی لوہے کے اس ٹکڑے پر لکھ دی گئی ہے۔ لوہے کے ٹکڑے پر میری تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ امیر نے غصے اور خوف سے کپکپاتے ہوئے کہا۔ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ بتا دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ آپ اپنے فرمان پر عمل کیجئے یا پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والوں کو ہاتھ نہ لگائیے۔ اے امیر، اس دن سے ڈریے جب تمہارے ہاتھ کی کلہاڑی تمہارے ہی سر میں پیوست ہو جائے گی۔ اے امیر، جلدی کرو، اپنے ہونٹوں پر لکھی ہوئی تقدیر کا معمہ حل کرو، مجھے صرف اتنا ہی کہنے کی اجازت ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھے درویش نے اپنی بات ختم کر دی۔ دوسرے ہی لمحے امیر کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی، اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ اس واقعے کے بعد تمام لوگ سہم گئے اور امیر کے علاقے میں عرصے تک کوئی بھیک مانگنے والا نظر نہیں آیا۔ لیکن بوڑھے درویش کا یہ جملہ کہ امیر کی تقدیر لوہے کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ اس دن کا انتظار کرنے لگے کہ یہ معمہ کب حل ہوتا ہے۔ کوت کے بیرونی محلے میں ایک چھوٹی سی شکستہ جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی میں ایک غریب مزدور رہتا تھا جو ایک دباغ خانے میں جہاں چمڑے پکائے اور رنگے جاتے تھے کام کرتا تھا۔ دکان میں جو کھالیں آتی تھیں ان کو صاف کرتا، پانی میں بھگوتا اور ان پر رنگ ڈھاتا تھا۔ صبح سے شام تک پانی اور کھالوں کی بدبو میں وقت گزارنے کے بعد جب گھر لوٹتا تھا تو یوں محسوس کرتا تھا کہ کھالوں کی بو اس کے سارے جسم میں سرایت کر گئی ہے۔ دن بھر کی اجرت ایک بڑی سی ڈبل روٹی کی شکل میں ملتی تھی۔ کھانے والے 5 تھے، ایک بیوی، ایک بیٹی، 2 بیٹے اور وہ خود۔ بیوی نیک اور قناعت پسند تھی، اپنے شوہر، اپنے بچوں اور جھونپڑی کے علاوہ کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اللہ سے اپنے بچوں اور شوہر کی خیر و عافیت کی دعا کرتی رہتی تھی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے سر چھپانے کو ایک جھونپڑی دی ہے اور کھانے کو روز روٹی مل جاتی ہے۔ ان کی زندگی غربت کی زندگی ضرور تھی لیکن اس میں سکون ہی سکون تھا۔ ایک صبح سورج اسی سکون اور اطمینان کے ماحول میں طلوع ہوا۔ مزدور بسم اللہ کہہ کے گھر سے نکلا اور کام پر روانہ ہو گیا۔ ابھی اس کو گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک بوڑھی عورت نے جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عورت کی کمر بڑھاپے نے دوہری کر دی تھی اور اس کی پیٹھ پر کب نکل آیا تھا۔ اس کے چہرے، جسم اور لباس، ہر چیز سے غربت اور افلاس ظاہر ہو رہا تھا۔ ڈر کی وجہ سے کبھی دائیں دیکھتی اور کبھی بائیں کہ کہیں کوئی راستہ چلنے والا اس کو دیکھ نہ لے۔ مزدور کی بیوی نے جب بے وقت دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی تو ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ یا الہی، خیر، یہ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں کہا۔ جلدی جلدی بچوں کو ایک جگہ کیا، اتنے میں پھر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ مزدور کی بیوی نے اب ذرا ہمت سے کام لیا اور دروازہ کھول دیا۔ اپنے سامنے ایک بوڑھی عورت کو کھڑے دیکھا، پیٹھ پر کب نکلا ہوا تھا اور اس کے چہرے اور آنکھوں سے بھوک اور فاقہ ٹپک رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا لیکن عورت کی حالت دیکھ کر دل نہیں چاہا۔ بوڑھی عورت جس نے 1 ہفتے سے کچھ نہیں کھایا تھا کپکپاتی آواز میں کہا، میری بچی، گھر کا دروازہ بند نہ کرو، مجھے دکھیا پر رحم کرو۔ مجھے اپنی بھوک اور فاقے کی پرواہ نہیں ہے لیکن میرا 5 سالہ یتیم پوتا بھوک سے مر جائے گا، اللہ کے لیے تھوڑی سی روٹی دے دو، بوڑھی عورت نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ مزدور کی بیوی کے دل و دماغ میں خوف کے مارے ٹھنڈک کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ ایک طرف بڑھیا اور اس کے 5 سالہ یتیم پوتے کی فاقہ کشی کا مسئلہ ہے تو دوسری طرف ظالم امیر کے حکم کی خلاف ورزی کا ڈر۔ بڑھیا برابر اللہ کا واسطہ دیے جا رہی تھی اور رحم طلب نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ مزدور کی بیوی نے سوچا کہ جب کوئی اللہ کے نام پر مانگے تو انکار کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ امیر خواہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، اللہ کے نام پر مانگنے والے کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ مزدور کی بیوی کے ذہن میں یہ خیالات بجلی کی سی تیزی کے ساتھ چکر لگا رہے تھے کہ بڑھیا نے پھر ایک بار درد بھری آواز میں کہا، میری بیٹی، اللہ کے لیے تھوڑی سی روٹی دے دو۔ اس سوال کے ساتھ ہی مزدور کی بیوی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ٹھہرو۔ اور پھر وہ تیزی سے اس طاق کی طرف بڑھی جہاں وہ واحد ڈبل روٹی رکھی ہوئی تھی جو اس کے شوہر کو دن بھر کی محنت کے بعد ملی تھی۔
مزدور کی بیوی نے جلدی سے ڈبل روٹی اٹھا لی اور اپنے بچوں، اپنے شوہر اور خود اپنی بھوک کا خیال کیے بغیر بڑھیا کو دے دی۔ بڑی بھی اب تم فوراً چلی جاؤ، زمانہ خراب ہے، کوئی دیکھ نہ لے۔ مزدور کی بیوی نے یہ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے اور تم کو نقصان پہنچانے والے کے ہاتھ ٹوٹیں، بڑھیا نے کہا اور ذرا سی دیر میں غائب ہو گئی۔ لیکن امیر کوت کے جاسوس اور فتنہ پرداز ملازم بہت تیز تھے۔ ان کو کسی نہ کسی طرح خبر ہو گئی اور انہوں نے یہ واقعہ امیر کو بتا دیا کہ فلاں گھر کے سامنے بڑھیا نے بھیک مانگی تھی اور اس گھر سے اس کو روٹی دی گئی تھی۔ مانگنے والی بڑھیا کا تو پتہ نہیں چلا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو یا تو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ لیکن امیر کے سپاہی غریب مزدور کا پتہ لے کر اس کے کارخانے پہنچ گئے۔ بیچارہ مزدور بھیگے چمڑے اور اون کی کھالوں کی بو میں مہکا ہوا اور گھبرایا ہوا امیر کے سامنے پہنچا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے اور اس کو کیوں طلب کیا گیا ہے۔ اس نے امیر کو بتایا کہ مجھے کسی بات کی کوئی خبر نہیں، صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتا ہوں اور شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو گھر واپس پہنچتا ہوں۔ دن بھر کی محنت کا صلہ ایک ڈبل روٹی ملتی ہے، گھر میں اس کے 3 بچے اور ایک بیوی بھی ہے۔ ایک روٹی سے 5 آدمیوں کا پیٹ بھرنے کے بعد کیا بچے گا جو کسی بھکارن کو دیا جائے؟ لیکن شہادتیں قطعی تھیں، شکایت کرنے والوں کی باتوں میں زہر ملا ہوا تھا۔ وہ پوری تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کس طرح دروازہ کھٹکھٹایا گیا، بوڑھی عورت نے جس کا کب نکلا ہوا تھا کس طرح دائیں بائیں دیکھا اور دروازہ کھلنے کے بعد کس طرح ایک بڑی سی ڈبل روٹی بغل میں دبا کر چوروں کی طرح چھپتی چھپاتی بھاگی۔ امیر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا لیکن مزدور کے چہرے پر نماز فجر جیسا سکون تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگرچہ یہ سب ناممکن ہے لیکن جب لوگ گواہی دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو۔ مزدور اپنی صفائی میں بھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن امیر نے اس کے بات کاٹ کر حکم دیا کہ اس شخص کی گردن مار دی جائے۔ جلاد نے حکم سنتے ہی مزدور کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر لانا چاہا کہ اچانک مزدور کی بیوی ہانپتی کامتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سیدھی امیر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور چلاتی ہوئی بولی، اے امیر، کیا تم نے ساری عمر اسی طرح غلط کام کیے ہیں؟ روٹی میں نے دی تھی لیکن تم نے میرے شوہر کو پکڑ لیا، آخر اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنے کام پر گیا ہوا تھا، اس کو تو کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ ایک بے قصور کو سزا دینا کس قانون میں جائز ہے؟ کمرے میں ہر طرف خاموشی چھا گئی، ہر شخص دم بخود تھا۔ بس امیر کی آواز آ رہی تھی، وہ غصے میں بھرا کہہ رہا تھا، تو تم نے بادشاہ کے اور میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ غریب بڑھیا بھوکی تھی، اللہ کے نام پر روٹی مانگ رہی تھی اور جب اللہ کے نام پر کوئی چیز مانگی جائے تو انکار کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ مزدور کی بیوی نے جواب دیا۔ دباغ کی بیوی اس وقت انسانی عظمت کی بلندیوں پر کھڑی تھی، اس کے سامنے امیر ایک ادنا آدمی نظر آ رہا تھا جو انسان سے زیادہ وحشی جانور تھا۔ لیکن کوت کا امیر پھر بھی نرم نہیں پڑا، اس کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ اس نے مزدور کی بیوی سے کہا، تو تم بادشاہ کے فرمان اور میرے حکم کے باوجود ایسا کرو گی؟ ہاں اے امیر، جب اللہ کا نام لیا جائے تو کسی دوسرے کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، اللہ کا نام شاہی فرمان سے بہت بڑا ہے۔ عورت نے کہا، تو اگر تم سے اللہ کے نام پر جو بھی چیز مانگی جائے وہ دے دو گی؟ امیر نے پوچھا۔ ہاں دے دوں گی، اپنی جان تک دے دوں گی، عورت نے بے خوف ہو کر کہا۔ خیر، ہمیں تمہاری زندگی نہیں چاہیے، وہ تمہیں مبارک رہے۔ میں تم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، وہ ہاتھ آگے بڑھاؤ جس سے تم نے بھیک مانگنے والی کو روٹی دی تھی تاکہ میں اس کو کاٹ ڈالوں، امیر نے کہا۔ یہ امیر کا ایک ایسا حکم تھا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ مزدور کی نظروں کے سامنے اپنی بیوی کی سال ہا سال کی وفا اور محبت سے بھرپور زندگی پھر گئی۔ یہ خیال اس کے لیے ناقابل تصور تھا کہ اس کی بیوی کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے جس سے اس نے ساری زندگی خدمت کی۔ خود مزدور کی بیوی ایک لمحے کے لیے جھجکی، لیکن جب امیر نے دوبارہ حکم دیتے ہوئے کہا، ہاتھ بڑھاؤ، جس ہاتھ سے تم نے روٹی دی تھی اس کو اللہ کے لیے بڑھاؤ تاکہ اس کو کاٹ دیا جائے، تو مزدور کی بیوی نے فوراً آستین چڑھائی اور بغیر کسی تردد کے اپنا ہاتھ امیر کے سامنے لوہے کے اس ٹکڑے پر رکھ دیا جو ہاتھ کاٹنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ لو، اپنا یہ ہاتھ میں اللہ کے نام پر تم کو دیتی ہوں، عورت نے بے باکی سے کہا۔ شرمندہ ہونے کی بجائے عورت کی اس دلیری پر امیر کے غصے کا پارا اور چڑھ گیا اور اس نے جلاد کو ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم دیا۔ جلاد نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور پوری قوت سے عورت کی کلائی پر ماری، لیکن کلہاڑی کلائی کی بجائے لوہے پر پڑی اور اچھل گئی۔ جلاد نے جلا کر دوسری بار اور پھر تیسری بار کلہاڑی ماری لیکن کلائی نہ کٹی۔ یہ دیکھ کر امیر غصے سے پاگل ہو گیا اور چیخ کر بولا، نمک حرام، ایک عورت کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا؟ پھر کلہاڑی جلاد کے ہاتھ سے چھین لی اور پوری قوت سے عورت کے ہاتھ پر ماری، لیکن یہ کلہاڑی بھی لوہے پر پڑی
اور لوہے سے ٹکرا کر اس کا پھل نکل پڑا اور اچٹ کر امیر کی پیشانی میں اس طرح پیوست ہوا کہ امیر فوراً مر گیا۔ لوہے کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی تقدیر کا معمہ اس طرح ایک غریب اور نادار مزدور کی بیوی کی کمزور اور ناتواں کلائی نے حل کر دیا۔